کہ انبیاء انٹینشنلی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اور اگر اس کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ان کو ہوگی، اللہ ان کو اس سے بچا لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء غلطی کر نہیں سکتے۔ تو سر آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ قرآن میں یہ آیت ہم نے تو نہیں داخل کی ہے، یوسف کیوں قصد کر لیتا؟ اگر آپ کی ڈاکٹرن میں انبیاء میں مادہ ہی نہیں ہے غلطی کا، تو پھر قرآن میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی کہ یوسف میں مادہ ہی نہیں تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہ کرتا۔ اور قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ پھر 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی جان کو بری نہیں کرتا ہوں، نفس بے شک برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انبیاء کو اسپیشل پروٹیکشن اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی طرف مائل ہونے لگے تو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن کی وجہ سے اس طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ان میں مادہ موجود نہیں ہوتا، پھر تو انبیاء کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی۔ فضیلت تو ہے اس لیے ہے کہ ان میں مادہ موجود ہے، اللہ کے خوف اور اسپیشل حفاظت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، جس کی میں دنیا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ آپ کو بریانی بہت پسند ہو، کئی دنوں کا فاقہ ہو، اور آپ کے سامنے لا کے بریانی کی پلیٹ رکھی جائے، اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو، اور بڑے بڑے نورانی چہروں والے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک کلین شیو گنہگار سو کارڈ آپ کے نزدیک، بندہ آپ کے کان میں آ کے یہ کہہ دے کہ سر ان علماء اکرام نے اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ملایا ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی بھوک باقی رہے گی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اچھا، اور آپ ان کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکا، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کلین شیو بندہ ہے، اس کی تو بات ویسے نہیں ماننی، اتنی نورانی شکلوں والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور وہ نورانی شکلوں والے قرآن پہ الگ بھی دے دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ سر اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو ذرا چکھیں، اور کوئی چکھنے کے لیے تیار بھی نہ ہو رہا ہو، تو پھر تو سر یہی ہو رہا ہے دین کے ساتھ، تو یہ کھلواڑ کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ۔ آپ ماشاءاللہ کتنی ان کی عظمت کے گن گا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے بندے جب آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ جہاں جان جا رہی ہے وہاں آپ کو ٹینشن ہے، جہاں ایمان جا رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا، تو میں یہ مثال اس لیے دی کہ چونکہ اس بریانی میں چھپے ہوئے عیب اور انجام کا آپ کو پتہ چل گیا، لہٰذا آپ کو وہ اس کی خوشبو اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو گناہ میں چھپے ہوئے وبال اور انجام کا ایک ایسا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ دل مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کو معرفت ایسی کرواتا ہے کہ وہ اپنی ول سے بچ جاتے ہیں، لیکن اسپیشل پروٹیکشن اللہ کے ساتھ، اللہ نے جو دی ہوئی ہے۔ تو یہ عصمت انبیاء کے عقیدے میں نے 2 لیکچرز دیے، 88A مسئلہ اور 88B، وہ آپ دیکھیں۔ حدیث شفاعت میں آپ کو نہیں سناتے کہ ہر نبی کہے گا نفسا نفسی نفسی